اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل آیت نمبر 42 تک تو پڑھ لیا تھا، 43 پر ہم نے امت وسط پر نظر ڈالی تھی، اور اس پر میں ابھی بات کر رہی تھی کہ امت وسطیٰ کا معنی جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مرکزی امت تھا، سب کا ایک طرف اکٹھا ہونا، جمع ہونا، جبکہ ہم سب جدا جدا ہو گئے اور ہم مسلمانوں میں بھی عجیب سی تفرقہ ڈل گیا۔ تو ایکچوئل امت وسط یعنی دیکھیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ ہے جہاں پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں پر انہیں نبی مبعوث کیا گیا ہے۔ یعنی یہ دو پوائنٹ ایسے ہیں جہاں پر کسی کا کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ان دو باتوں سے تو کسی کو کوئی قباحت ہی نہیں کہ یہ قرآن عربی میں نازل ہوا، بیت اللہ کی حدودوں میں اور مکے میں نازل ہوا، اور مطلب سعودی عرب میں نازل ہوا اگر ہم مدینہ بھی لے لیں، اور ہم یہ سب تب بھی تک بات پر بھی اگری ہیں کہ اہل کتاب کے دونوں گروہ اور مشرکین مکہ اور سب عربک میڈیم میں ان کے پاس ہر چیز موجود تھی، جس کی وجہ سے یہ اللہ کے رسول کی وحی کو بھی سمجھ سکتے تھے، اور اسی لیے ان کو اپنی پچھلی کتاب سے کنفرمیشن کا حکم دیا گیا تھا، تصدیق کا حکم دیا گیا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی مرکز بنایا اس بیت اللہ کو، اور تم مرکزی امت تھے کہ تم ایک چیز پر تمہیں جمع ہونا تھا، اور آخری رسول، آخری نبی، آخری پیغمبر کی صورت تمہیں مل گئی تھی، اور آخری کتاب بھی تم پہ آ چکی تھی جو پچھلی پوری کتابوں کو اپنے اندر سمائی ہوئی تھی۔ یعنی اس قرآن کے اندر پچھلی تمام الہامی کتابیں موجود ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اب جناب ہم 143 کو غور سے دیکھیں گے کہ اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امتاً وسطاً، ہم نے تمہیں ایک مرکزی امت بنایا، لی تکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ہو جاؤ گواہی دینے والے تمام لوگوں پر۔ یعنی تم سب کو آرڈر ہے کہ تم نے اس بات کو اگری کرنا ہے، شہادت دینا یعنی اگری کرنا، منہ سے بھی تائید کرنا اور عمل سے بھی تائید کرنا، گواہی دینا عمل سے، شہداء علی الناس جس کو ہم بار بار کہتے ہیں۔ شہادت عمل سے بھی دی جاتی ہے اور شہادت زبان سے بھی دی جاتی ہے۔ تو تم امت وسط تھے، مرکزی امت تھی، تم سب کو ایک مرکز پر جمع ہونا تھا اور تمہیں گواہ بننا تھا لوگوں پر۔ یعنی ہر انسان پر گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا تھا۔ میری پکڑ ابھی چائنا والوں کے لیے نہیں ہوگی، ہاں میری پکڑ یہ ہوگی کہ جناب کہاں کہاں تک تمہاری آواز جا رہی تھی تو تمہیں حق بولنا تھا، تو آپ کی میری پکڑ اپنے اپنے حساب کے مطابق ہوگی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انذر عشیرتک الاقربین، اور اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مرکزی جو شہر ہیں وہاں پر بھی تم کھڑے ہو اور تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ اور اتفاق سے ہم پاکستان کے کراچی میں ہی ہیں، مجھ جیسی، تو یہ آپ لوگوں کو اپنے اپنے ایریا میں اللہ کی آواز پہنچانی ہے، آپ کو اور مجھ کو اپنی اپنی فیملی تک آواز پہنچانی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تاکہ تم بن جاؤ گواہی دینے والے تمام لوگوں پر، صرف اپنی مسجد تک نہیں، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول بھی تم پر گواہی دینے والا۔ اب رسول کیا گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے انہیں قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں تعلیم دی تھی، اللہ تعالیٰ انہوں نے، اور وہ بھی اللہ کے رسول بھی گواہی کس حد تک دیں گے جتنی ان کی آبزرویشن ہے اور جتنا ان کی ذمہ داری ہے، اور جو جب تک وہ تھے اور اس کے بعد بھی جو ان کی بات ہے وہ گواہ بنے گی، جو ان کی بات ہے وہ گواہ بنے گی۔ جیسے میری بات مجھ پر گواہ بنے گی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے بچوں کو نہیں کہا تھا کہ میری جمعراتیں کرنا، اللہ میں نے میرے بچوں کو یہ نہیں تعلیم دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بغیر سمجھے قرآن کا ختم مجھ پر بخشنا۔ اب اگر خدا نخواستہ میرے بچے یہ کام کریں گے تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہر انسان اپنی اپنی گواہی دیتے ہیں اپنے معاملات میں کہ میرا کیا عقیدہ تھا، میں چھپایا نہیں کرتا تھا اپنا عقیدہ، میں علل اعلان اس عقیدے کا
ماننے والا تھا. یہ آپ کو اور مجھ کو دینا ہے جو نبی بھی اپنا عقیدہ دے کر گئے، تاکہ نبی بھی گواہ ہو لوگوں پر کہ اے اللہ میں نے ان سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی. تو ہو جائے رسول بھی تم پر گواہی دینے والا کہ اللہ تعالیٰ میں امین تھا، میں نے آپ کی امانت کی حفاظت کی اور ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا دیا. یہ پوائنٹ ہم تھا. اور جو بھی نیو جوائن ہونے والے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو 2 پوائنٹس چل رہے تھے اس کو آپ نے غور کرنا تھا. ہمارے 2 پوائنٹس کیا تھے؟ ایک تو ہمارا یہ تھا کہ ہم اس کو قبلہ ڈائریکشن بھی مانتے ہیں کہ جو کعبے کی طرف ڈائریکشن ہے نماز کا، ہم اس کو 100% پر مانتے ہیں. اور یہ جو آیتیں ہیں اگر کانٹیکسٹ سے دیکھا جائے تو طریقے پر بھی سوٹ کرتی ہے کہ کس نے ان کو ان کے طریقے سے پھیر دیا. قبلہ طریقہ بھی ہوتا ہے، صبغت اللہ کا آلٹرنیٹ ورڈ بھی ہوتا ہے. تفسیر القرآن بالقرآن کے ذریعے صبغت اللہ، رنگ اللہ کا، طریقہ اللہ کا، اللہ کے بتائے ہوئے اصول کی عکاسی کرنے کے لیے بھی قبلے کو آپ لے سکتے ہیں. کہ بے وقوفوں میں سے لوگوں نے کہا جو بے وقوف تھے کہ ان کو ان کے مسلک سے، ان کے دین سے، ان کے من گھڑت دین سے جو ان کے پاس دین تھا، تو یہ ایمان پر چلنے والوں کو بے وقوف سمجھ رہے تھے. تو وہ خود بے وقوف تھے. اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سب دین چھوڑ کر بیٹھ گئے. جیسے ہمارے یہاں ہم کہتے تھے پہلے کہ وہابی بن گئے تو فلاں بن گئے تو دھماکہ بن گئے. تو انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی جو بات مانتا تھا اور اپنے خود ساختہ دین کو چھوڑتا تھا تو یہ ان کو بے وقوف کہتے تھے. اللہ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ سارے طریقے سے کس نے پھیر دیا جو ہمارے باپ داداؤں کے طریقے تھے. تو وہ دونوں کانسیپٹ ہم لے کے چلیں گے، ایک ڈائریکشن اور ایک توحید کا عقیدہ تھامنے والا. تو اب دونوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. اور اب آگے کی آیت کو آپ نے آگے جوائن خود کرنا ہے. وما جعلنا القبلۃ وما جعلنا قبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا تھا ہم نے قبلے کو وہ قبلہ جو تھے آپ اس سے پہلے، جس قبلے پر وہ ہم نے نہیں بنایا تھا. اب 2 پوائنٹس ہم جو لے کے چل رہے ہیں، خدا را میری بات کو سمجھیے گا. ہم جو 2 اینگل لے کے چل رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے کہیں اور ڈائریکشن پر قبلہ تھا، پھر اللہ نے جب اس امت کو مرکزی امت کہلایا کہ اب سب کو اس امت پر جمع ہونا ہے، کیونکہ ان اول بیت وضع للناس یہی مکہ تھا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہا کہ اپنے گھروں کو اپنا قبلہ بنا لو. پھر ہم جو اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، آگے کی آیتیں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو لیٹ ہم تھوڑا دیر کے لیے مان لیتے ہیں، اور مان بھی چلو، ہمارا دل بھی کہہ رہا ہے کہ قبلہ بدل گیا تھا. تو جیسے اللہ کے رسول کے دور میں ساری غلط باتوں کو، اختلافی باتوں کو، یا جو پچھلے صحیفوں میں کتاب موجود تھی جو آگے آیت آئے گی کہ تم جانتے تھے کہ یہ مرکزی امت قبلے پر اینڈ ہوگی، جس بیس پر پہلا قبلہ بنا ہے، ان اول بیت، جس بیس پر پہلا گھر بنا ہے، یہ اختتام وہی بیت پر ہوگا. وہاں پر آخری نبی کا نزول ہوگا، وہاں پر تمام کتابوں کو مرج کر دیا جائے گا. یہ تمہاری پچھلی کتاب میں اس کی نشاندہی اتنی کلیئر تھی کہ تمہارے تمام علماء اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک آیت پڑھی کہ کفر کرنے والوں پہ تم فتح چاہ رہے تھے. یستفتحون علی الذین کفروا، تم کفر کرنے والوں پہ فتح چاہ رہے تھے. لیکن جب وہ فتح آ گئی، وہ فتح کیا تھی کہ اللہ اب وہ آخری قبلہ کمپلیٹ ہو جائے اور وہ نبی کا نزول ہو اور اختتام پذیر ہو، اور اللہ وہ کتاب پچھلی کتابوں سے پوری تصدیق شدہ کتاب پر آنے والی نبی کا نزول ہو جائے. تو دونوں چیزیں ہم لے کے چلیں گے کہ نہیں بنایا تھا ہم نے وہ طریقہ، وہ جہالت والا طریقہ، التی کنت علیہا. ہم نے جب طریقہ لیا
تو تم نے جو خود ساختہ طریقے نکالے تھے وہ ایکچوئل دین نہیں تھا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی 3 بیٹے ہوتے ہیں ایک ماں کے، ایک توحید پر آ جاتا ہے، ماں اس کو برا بولتی ہے، تو دوسرا بیٹا بھی اس کو برا بولتا ہے، لیکن جو تیسرا ہوتا ہے نا وہ آ کر ماں کی اور ایک بھائی کی تائید، وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ یہ جو بھائی بول رہا ہے یہ بالکل صحیح بول رہا ہے. آپ لوگ دونوں کو ترجمے سے الہامی کتاب نہیں آتی، یہ الہامی کتاب کے مطابق بول رہا ہے. تو اس پر ماں اور بچوں میں تھوڑی نرمی آ جاتی ہے کہ ہمارا ہی جگر گوشہ اس بھائی کی تائید کر رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ علم حاصل کرتے ہیں کہ جی چاروں ایک ہی گھر کے ممبر ہوتے ہیں، ایک سچ بول رہا ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، ایک اس کی تائید کرتا ہے، 2 جو اگینسٹ پارٹی ہوتی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ نرم پڑ جاتی ہیں کیونکہ وہ انہی کا خون ہوتا ہے. تو پوائنٹ از دیٹ کہ اس وقت یہ بتایا جاتا ہے ان کو کہ یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں امی، یہ قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے. تو امی نرم پڑ جاتی ہیں کہ اچھا یہ قرآن سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تھوڑا نرم پڑتے جاؤ، اتنے باپ داداؤں کے طریقوں پر اٹک مت جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں بنایا تھا ہم نے وہ طریقہ، وہ جو تم غلط خود ساختہ دین لیے ہوئے تھے وہ نہیں تھا دین جس پر تم پہلے تھے. اور اگر ہم قبلہ لٹرلی قبلہ ڈائریکشن بھی لے لیں تو بھی یہ آیت سوٹ کرتی ہے کہ اگر ٹائم بینگ وہ قبلہ ڈیفرنٹ تھا تو آگے کی آیت آئے گی کہ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ قبلہ آخری رسول کے دور میں مرکز پر مڑ جائے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کہ اگر ہم ڈائریکشن پر اس آیت کو بھی سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے دونوں لحاظ سے یہ آیت سوٹ کرتی ہے. ہم نے اس آیتوں کو دونوں طرح سے لینے کی کوشش کی کہ اگر ہم لٹرلی فزیکل قبلے پر بھی جائیں تو اگر جو ٹیمپرری تمہیں چینجز دے دی گئی تھیں، آسانیاں دے دی گئی تھیں، تو تمہیں اچھی طرح پتا تھا، تمہیں اتنا اچھا پتا تھا جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو ایسے تم پہچانتے تھے کہ یہ قبلہ مرکز پر اینڈ ہوگا. اور مرکز کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں مثابۃ للناس، مثابۃ للناس، یہ اکٹھا ہونے کی جگہ تھی تمام لوگوں کے لیے، مرکز تھا. تم اچھی طرح جانتے تھے کہ یہی قبلہ اینڈ ہوگا اور نبی آئیں گے اور تمہاری اختلافی باتوں کو ختم کریں گے. تو آپ نے دیکھا دونوں پوائنٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. نہیں بنایا تھا ہم نے وہ قبلہ، وہ طریقہ، وہ ٹیمپرری ڈائریکشن جس پر تم تھے، الا مگر تاکہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون سٹڈی کرے گا، کون کنسرن ہوگا، کون کان کھلے رکھے گا، کون فالو کرے گا، کون اتباع کرے گا رسول کی، یعنی وحی کی. رسول کی اتباع گویا اللہ کی کتاب کی اتباع ہے. ہم یہ بار بار بولیں گے. جس سے بھی اتباع رسول سمجھنا ہے تو ہمارے نزدیک اتباع رسول قرآن ہے، وحی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اتباع رسول خود نبی بھی یہی کہہ کر گئے کہ میں اللہ کی کتاب دینے آیا ہوں. تو جناب غور کیجئے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون اتباع کرے گا رسول کی، ممن، اس سے جو، کون پلٹ آئے گا اپنی ایڑیوں پہ. جیسے کہ ہم ایک شرطیہ کسی سے جوائن ہوتے ہیں، ہم کسی شرط پر، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے کہ وہ گھر والی باتیں ہوں، چاہے وہ کسی بھی سطح پر ہو، ہم شرطیہ کچھ کبھی کبھار مانتے ہیں کہ اگر تم ہماری یہ باتیں مانو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو جس نے بھی اللہ کے رسول کو کسی شرط پر مانا تھا کہ یہ رسول فلاں بات بتا رہا ہے تو وہ میری مسلک کی ہے، وہ صحیح ہے. جیسے لوگ ہمیں بھی جاننے آتے ہیں تو ان کے جاننے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ آپ نیاز کھاتی ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں اللہ کے نام کی نیاز کھاتی ہوں. تو کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول کے نام کی نیاز اور غوث پاک کی نیاز. ہم کہتے ہیں نہیں، غیر اللہ کی تو نیاز نہیں ہوتی. وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں
جو ہم جیسے میمن ہیں، ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں یہ پاجے والا نہیں، یہ ہمارے والے نہیں ہیں، یہ اپنے والے نہیں ہیں، یہ نیاز نہیں کھاتے ہیں، ایسی بندے کی پہچان ہے آج کل کیا ہر دور میں، مطلب پہچان کا طریقہ کسوٹی قرآن نہیں ہوتی ہے، پہچان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ میرے عالم کی بات مان رہا ہے تو یہ میرے والا ہے، اور اگر یہ میری خاندان کی باتیں، بڑوں کی باتیں نہیں مانتا تو یہ میرے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون ہے جو اتباع کرے گا رسول کی، یعنی ادھر آپ نے بار بار دیکھا کہ اللہ ہم سب کو ایجوکیٹڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں، غریب سے غریب کو، جس نے اسکول کی کوئی تعلیم بھی نہیں حاصل کی ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ایجوکیٹڈ یعنی علم والا قرآن کے معاملے میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں نے کر کے دکھایا کہ تجوید کر کے دکھائی۔ ایک آپ کے ڈرائیور کو بھی تجوید آتی ہوگی، یعنی عربی سے قرآن پڑھنا، جبکہ یہ ایزی چیز نہیں تھی بخدا۔ ایک اجمی کو عربی میں قرآن پڑھنا بالکل ٹف نہیں، بالکل ایزی نہیں تھا۔ تو غور کیجئے گا، یہاں پہ میرے گھر پہ آؤ تو یہیں سے سیدھا لے چلو۔ ہاں جی، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے یہ کام کر کے دکھایا کہ ہمارے ڈرائیور، ہمارے نوکر، ہمارے بچے جو گلیوں میں کھیلنے والوں کو بھی عربی میں پڑھا دیا گیا قرآن۔ تو اس کا مطلب ہم یہ کام کر سکتے تھے، اور یہ کام سب پہ فرض تھا۔ جو اس قرآن کو مانے گا، جو اپنی کسی بھی کتاب کو مانے گا، اس کو اس کی زبان میں پڑھنا آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، اور کون ایجوکیٹڈ ہے جو اپنے مسلک سے باہر آ جاتا ہے اور اپنے باپ داداؤں کے غلط طریقوں سے باہر آ جاتا ہے۔ آج سارے مسلک پرستوں کے لیے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ میری آواز سن رہے، اگر ان تک میری بات پہنچ رہی ہے، تو خدا را سچائی کی دلیل یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے باپ دادا، اپنے علماؤں کی غلط بیانی سے باہر نکل آئیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی بخشش کے راستے ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی بخشش کے راستے مل ہی نہیں سکتے اگر ہم اپنی ضد میں مر گئے۔ تو غور کیجئے گا کہ اس زمانے میں بھی یہی جہاد تمام لوگوں پر آ گیا تھا کہ کون پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں پہ اور کون اتباع کرتا ہے، یعنی ایجوکیشن حاصل کرو اور تمہارا سچا ہونا اور کنسرن ہونا بہت ضروری ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اللہ بھی ہماری سائیکالوجی سمجھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں اللہ آپ کیا جانتے ہیں، استغفر اللہ، ہم کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا پتا، آپ استغفر اللہ، جیسے ہم بڑوں کو کہتے ہیں آپ کو تو صرف بولنا آتا ہے، کر کے تو دکھائیں۔ اللہ نے، ہمارے اللہ کریٹر ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہم میں وہ فنکشنز ڈالے ہیں اور پھر وہ مارکیٹ میں نکالا ہے۔ ایسے ہی نہیں ایڈورٹائزنگ کر دی کہ جی اس موبائل میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ یہ کام انسان بھی نہیں کر سکتا، اس پر بھی کیس ہو جائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے جو اتنی بڑھیا کتاب بنائی اور کہا یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ڈرنا بھی نہیں ہے، اتباع رسول بھی کرنا ہے، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون پلٹ جائے گا ایڑیوں پہ، تو اللہ نے ہمیں بہادر بھی نہیں بنایا، ہمیں کمزور بھی بنا دیا، اور ہمیں سب مار بھی دیں گے مرنے سے پہلے۔ ارے بابا، موت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اور خود بھی مت مرو اپنی موت سے پہلے، خود بھی مت مرو موت سے پہلے، اور اللہ بھی نہیں ماریں گے موت سے پہلے، اور اللہ جو کام دے رہے ہیں اس پر موت ہی نہیں آنی ہے، موت تو ویسے بھی آنی ہے، صرف اللہ کے کام کر کے ہی کوئی آپ کو شوٹ نہیں کر دے گا۔ تو اس لیے بہت غور کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنا بہادر بنایا ہے، اتنا بہادر بنایا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کنسرن ہے، کون اللہ کے رسول کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ ایک وقت آیا تھا کہ علماؤں کی دکانیں بند ہو رہی تھیں، جھوٹے علماؤں کی، اور الحمدللہ آج بھی وہ دور موجود ہے کہ اگر آپ جب چاہیں جھوٹوں کو، ان کی زبانوں کو بند کر سکتے ہیں۔ ان کی زبانوں کو ہم نہ بھی بند کریں تو اپنی چلا لیں،
چلو بھائی نہیں ہم کسی کی زبان پہ تالا لگا سکتے ہیں تو ہم اپنی زبانیں اتنی چلا لیں کہ ہم نے اپنا بیان اللہ کی زمین پہ ریکارڈ کرا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں سچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہے میں مانتا ہوں یہ بڑی بات ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ اللہ کہہ رہے میں مانتا ہوں ہے یہ بڑی بات. اللہ مگر ان لوگوں پر بڑی نہیں ہے. عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ جنہیں اللہ کی کتاب سے ہدایت مل جائے. پھر ان کے اندر جو میجک ہوتا ہے, پھر ان کے اندر جو جادوئی اسپرٹ آتی ہے قدرت کی طرف سے. یہ میں جادو کا لفظ غلط لے رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں تو لوگ کہیں اور پھر نکل جائیں گے. یعنی انبلیویبل آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے. پھر آپ کو کسی کی تائید کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آپ کو آپ کا اللہ کافی ہوگا. وہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ جو ہم کئی سال تک تسبیح پر جسٹ پڑھنے کے لیے پڑھتے تھے نا, وہ آپ دل سے پڑھیں گے, وہ آپ دل سے کہیں گے حسبنا اللہ حسبی اللہ. آپ کہیں گے میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے. کوئی نہیں مانتا نہ مانے, لیکن میں ساری زندگی اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھی اس چیز کو سمجھتا رہوں گا جس میں میں اختلاف قائم کرتا ہوں. میں اپنی عقل کو عقل کل نہیں کہوں گا, لیکن مجھے جو بات سمجھ آ گئی ہے اس وقت تک میں اسی پر قائم رہوں گا جب تک کہ تم مجھے کوئی قرآن سے اور اچھی بات نہ سمجھا دو. مجھے اجماع تواتر کا حوالہ اور مثالیں مت دیا کرو. آپ کی ایفرٹس ساری بیکار جائیں گی. آپ بات کرو تو اللہ کی کتاب سے بات کرو. آپ یہ باتیں مت کرو کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور سب لوگ کیا کر رہے ہیں اور فتویٰ کیا ہے. ایسے ہمارے اوپر وقت لگانا آپ کا سارا کے سارا فضول جائے گا. بات کرنی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر قرآن کے آیتوں کے ساتھ کیا کرو. تو اللہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے کہ نہیں بہت بھاری ہے یہ بات. اللہ مگر بھاری نہیں ہے. جن کو اللہ ہدایت کی روشنی دے دے ان پر کوئی بات بھاری نہیں ہے. تو یہ کریٹر, آپ کو بنانے والا آپ کو بتا رہے آپ کے اندر فنکشنز ہیں, آپ سب کچھ لے سکتے ہو, کر سکتے ہو. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ اللہ کوئی ایسے تھوڑی ہے لِيُضِيعَ ایمانکم تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے. ایسے تھوڑی ہے اللہ. تم نے جو چیز پہلے ایمان سمجھ کر کی وہ بھی پھر کاؤنٹ ہو جائے گی ایمان میں. صرف ضد نہیں ہونی چاہیے. نہیں تو جو ہم نے پہلے, یہ ایکچولی میری سوچ ہے کہ اگر میں نے پہلے کوئی چیز کو ایمان سمجھا اور وہ تھا غلط کام, لیکن میں نے اسے ایمان سمجھا اور میں اس رخ پر چلتی رہی. اب جب اللہ دیکھیں گے کہ میرے اندر ضد نہیں ہے اور میں نے جب نئی بات اچھی بات سنی اسے کنفرم کیا اور اب میں نے اس پرانے طریقے کو چھوڑ دیا, تو یہ میرا ایمان ہے کہ جو چیز میں پہلے ایمان سمجھ کر کرتی رہی لیکن وہ رانگ تھا, وہ میری نیکیوں میں کنورٹ ہوگا صرف میری ضد نہ کرنے کی وجہ سے. یہ میرا اپنا ایمان قرآن کی وجہ سے بنا ہے کہ جس پر اللہ نے عباد الرحمن میں بتایا کہ رحمان کے جو وہ بندے جو تکبر نہیں کرتے ہیں ان کی اللہ تعالی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یہ اس طرح میرا کانسیپٹ بنا کہ اگر تکبر نہیں ہے, ضد نہیں ہے, کسی سے ڈرنا نہیں ہے, کوئی آپ کا ایگو پرابلم نہیں ہے, آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ لوگ مجھے کہیں گے پہلے تو تم وظیفے بتاتی تھی, پہلے تو تم نظر اتارتی تھی. اور یقین جانے کہ میرے چچا نے مجھ پر نظر اتارنے کا بخشا ہوا تھا. یعنی اب وہ پتہ نہیں وہ کیا تھا بخشا ہوا, وہ تو آج تک میں بھی نہیں سمجھ سکی. کہا جی تمہیں میں نے بخش دیا ہے نظر اتارنا. میں بھی بڑی خوش کہ جی مجھے تو کوئی تخت مل گیا. کہا اب تم سب کی پورے گھر کی تم نظر اتار سکتی ہو, تم پہ بخشا ہوا ہے. اور یقین جانے میں سب کی نظریں اتارتی تھی اور لوگ کہتے تھے نظر اتار کے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. تب بھی جب ہمیں پتا چلا کہ یہ بہت بڑی غلط گمراہی ہے, نہ اللہ کی کتاب سے نظر آتا ہے نہ کوئی حدیث سے نظر آتا ہے, نہیں تو اللہ کے رسول کے گھر کے باہر لوگوں کا مجمع کھڑا ہوتا اور تمہارے پاس حدیثیں موجود ہوتی کہ اللہ کے نبی لوگوں کو نمک سے حدیث نظریں اتار رہے ہوتے ہیں اور لال مرچی سے نظریں اتار رہے ہوتے ہیں اور دم کیے ہوئے پانی کی بوتلوں کی تمہارے پاس حدیثیں ہوتی. شکر خدا کا تم نے بہت تو جھوٹ بولا, لیکن اس حد تک تمہاری جھوٹی حدیثیں نہیں آ سکیں
کہ اللہ کے نبی کے اوپر کے استخارے کرتے پھر رہے ہوں یا نظریں اتارتے پھر رہے ہوں. شکر خدا کا اس جھوٹ سے ہم بچے ہوئے ہیں. تو میرا ایمان ہے کہ اگر آپ کے اندر ضد نہیں ہے تو اللہ آپ کی پچھلی برائیوں کو نیکیوں میں ضرور تبدیل کر دیں گے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یتوبون من قریب، یتوبون من قریب، کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں بہت جلدی، بہت قریب سے، پھر ان کی جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے وہ غلط سڑک پر آ گئے پھر وہ ٹرن لینے کی سوچتے ہیں. اللہ مجھ کو اور آپ کو ایمان والوں میں سے کر دے. تو اللہ کہتے ہیں جنہیں ہدایت کی کتاب مل گئی ان کے لیے ٹرن ہونا یا اپنے رائٹ موقف پر آنا کوئی بڑی چیز نہیں ہوتا. اور اس کے آگے بھی بات آ رہی ہے وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ ٹوٹل آبزرور ہیں. اللہ تعالیٰ ٹوٹلی تمہیں آبزرو کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. تو بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ البتہ بڑے شفیق ہیں. ڈرو مت. اللہ سے بڑا دوست کون ہے؟ اللہ سے، اللہ کے معاملات میں شرم کی کیا بات ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے یہ کیا تھا، اب نہیں کروں گی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا. وہ آپ کو کوئی 10 باتیں نہیں سنائے گا لوگوں کی طرح کہ اب تو سدھر گئی، میں تو تجھے کہتا تھا. ہمیں تو معافی مانگ کر مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے کہ ابھی 10 باتیں سننی بھی پڑیں گی کہ سدھر گئی نا، آ گئی نا، عقل ٹھیک آ گئی نا، پہلے میں سمجھاتا تھا. اللہ نہیں بولیں گے، اللہ ہم پہ ایک طنز نہیں کرنے والے ہیں. تو پھر ہمیں کاہے کی لیٹ کرنا ہے؟ اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے قد نرا، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ اپنے نبی سے کتنے پیار سے مخاطب ہیں. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں یہ قد نرا، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب، پلٹنا، وجہ کا، بار بار اٹھنا، بار بار پلٹنا، وجہ ہی کا، آپ کے چہرے کا، فی السماء. یہ سوچیے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایک ویژولائز کرا رہے ہیں اللہ کے نبی کے سٹائل کو، ان کے سٹائل کو باقاعدہ آپ کو ویژولائز کرا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف رخ کر رہے تھے. ہم کب کرتے ہیں؟ ہم کب کرتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے پوری باتیں سائیکالوجی پر ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، تم پر بڑی تو ہوگی یہ بات، مگر جسے اللہ ہدایت دے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. دیکھیں سائیکالوجی اللہ جانتے ہیں. اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کسی چیز کا انتظار کر رہے تھے. یہ دیکھیں نا، یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہو، جب آپ پریشان ہوتے ہو، جب آپ کسی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہو، جب آپ کسی اللہ کی طرف سے مدد کا انتظار کر رہے ہوتے ہو، جب آپ بہت پریشان ہوتے ہو تو آپ کا چہرہ بھی اوپر ہو جاتا ہے. جب آپ نماز میں بھی بڑی عاجزی سے ہوتے ہو تو آپ کا چہرہ اوپر ہو جاتا ہے کہ یا اللہ مدد کر دے. تو وہ سٹائل کچھ اللہ کے نبی کا بتایا جا رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اے نبی آپ کی بے چینی کو، آپ بار بار آسمان کی طرف آپ کا چہرہ آ جاتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اب ہم ادھر وہی 2 کانسیپٹ لے کے چلیں گے جو ہم آپ کو کل سے بول رہے ہیں. ہمارے دونوں کانسیپٹ ادھر آ جائیں گے. ایک کانسیپٹ ہے فزیکل قبلہ، ایک کانسیپٹ ہے غلط طریقے پر سے نکلنا. تو اے نبی، جیسے اللہ کے نبی بھی تھک گئے ہوں گے کہ ہر بات میں کہہ رہے ہیں آپ غلط ہو، ہمارے بزرگ تو یوں کہتے ہیں، ہمارے بڑے تو یوں کہتے ہیں، ہمارے، اور نبیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوں گے کہ آپ تو نبیوں کے منکر ہو. تو وہ بہت پریشان تھے. اللہ بتا رہے ہیں، اللہ نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس البتہ ہم پھیر دیں گے ضرور بضرور آپ کو اے نبی اس قبلے کی طرف، اس طریقے کی طرف جو آپ جس توحید کے طریقے پر راضی ہیں. آپ کو بھی وہ سمجھ آ گیا ہے، آپ کو کتاب سے پروف مل گیا ہے، آپ کو اللہ کی حقیقت پتہ چل گئی ہے، آپ نے اللہ کو سمجھ لیا ہے. تو پھر جو اللہ کو سمجھ لے پھر اس کی پسند وہی ہو جاتی ہے اللہ کی بات. جو ایک بار کتاب کو سمجھ لے پھر وہ اس کی رضا ہو جاتی ہے. تو ہم ایک طرف تو کہیں گے کہ توحید اللہ کی رسول کے دل کی بہار ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو کتنی جگہ یہ غلط 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 چل رہے ہیں، تواتر سے اجماع کے ساتھ یہ غلط جا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، میں پلٹ دوں گا، پروف کر دوں گا.
جس چیز کو آپ پسند کرتے ہو توحید کو. اور دوسرا پوائنٹ ہم قبلے کا لیں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر قبلہ مرکز بننا ہے. ہم ضرور اب علل اعلان آپ کو اس کی طرف پھرنے کا آرڈر دیں گے، یعنی آرڈر آ رہا ہوگا، آنے والا ہوگا. تو اے نبی آپ کو ہم ضرور پھیریں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کے دل کی بہار ہے، جو آپ کی رضا ہے. اور آپ دیکھیے کہ کیا آ رہا ہے آرڈر، فولی، پس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے. ہم وہی ڈائریکشن بھی لیں گے اور ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول کو کہا گیا علل اعلان آپ پھر جائیں، اپنے اس جہالت کے طریقے سے ہٹ جائیں اور لوگوں کو توحید علل اعلان عام کر دیں طرف مسجد حرام کے. جو مسجد حرام، جو بیت اللہ، جو کہ انبیاء کرام کا مسکن، جو تمام لوگوں کی مثابت للناس، وہاں توحید کا پرچار. تو آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف. اور جہاں بھی جو ہو تم، جہاں جہاں انسان ہے، فولوا وجوہکم شطرہ، اس کا مطلب کہ رخ کو تعین کرنا ایزی بھی ہے، رخ کی طرف، ڈائریکشن کی طرف بھی پھرنا ہے، اور جہاں جو کہیں ہوگا توحید اس کو اپنانی پڑے گی. کوئی یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ اللہ میں میرے مشرق یا مغرب میں آپ کی توحید کو تھام نہیں سکتا. دونوں اینگل کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور یہ جو بہت بڑی بات، وہ $1,000 ملین کی بات کہ ان الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے نا، وہ جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح، انہ الحق، یعنی اے نبی یہ جو تمہارے آس پاس سب بڑے بیٹھے ہیں نا علماء، یہ سارے بڑے بڑے علماء، یہ سارے کتاب والے لوگ جن کے آگے آپ کھڑے ہو گئے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ جو بول رہے ہیں، جو وحی آپ پر ہو رہی ہے، اگر کہ قبلے کا بھی پھرنا ہے اور اگر جہالت کے طریقوں کو بھی ختم کرنا ہے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں. انہ الحق، ہو کس پر جائے گا؟ وہ الہامی کتاب، وہ اللہ کی ذات کی بات، وہ بالکل حق ہے، من ربہم ہے، تو اس لیے الہامی کتاب ہوگی. کہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں، اے نبی آپ بالکل مت گھبرائیے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، اپنے رب کی طرف سے ہے. وما اللہ بغافل عما یعملون، وہی بات آ گئی کہ ٹھیک ہے، فاعفوا واصفحوا، ان کو درگزر کرو، اپنے کام سے کام جاری رکھو، اللہ غافل نہیں ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. لیکن اے نبی ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ حق کیا ہے. تو جب کسی سامنے والے کو پتا ہونا کہ حق کیا ہے تو ادھر اللہ ہمیں بتا رہے ہیں ان سے پھر ڈرنا نہیں چاہیے. ہم جو بے وقوف ہو کے ڈر رہے ہوتے ہیں نا، تو جن کو پتا ہونا یہ حق ہے ان کے تو آگے اور شیر بن جانا چاہیے. اور ہمارے یہاں ہمارے جتنے رشتے ناتے ہیں سب جانتے ہیں کہ قرآن ہی ہے، سپریم اتھارٹی ہے. تو اس لیے ہمیں بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے کہ لوگوں کی پسند کے مطابق چلنا ہے. نہیں جناب، دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا. اور انشاءاللہ آپ اور میں تسلی رکھیں گے، اگر ہم قرآن کے مطابق چلیں گے اللہ ضرور کامیاب کریں گے، اللہ ضرور اپنا حکم لائیں گے. اور اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان کر دیجئے، ہم سب کو مومن کر دیجئے کہ ہم بڑھ چڑھ کر انٹرنیشنل لیول پر یہ کام کر سکیں اور ہم اپنے ان گھر کے جھگڑوں سے باہر نکل کر خوب دل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ بڑھ کر انٹرنیشنل لیول پر یہ کام کر سکیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.